اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم یخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ سورہ یاسین آیت 48۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا۔ در حقیقت یہ ایک ایسی چیخ کے منتظر ہیں جو انہیں اس حالت میں گرفت میں لے گی جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے۔ ایمان بقیامت اسلامی تعلیمات کے اصول میں شامل ہے، اور مشرکین قیامت کے حیات بعد الموت، جنت و نار وغیرہ کے منکر تھے، اور اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ایمان بقیامت پر۔ قرآن مجید کا اگر آپ ایک طائرانہ جائزہ لے لیں تو آپ کو سب سے زیادہ قیامت کا ذکر ملے گا۔ اس لیے اس تصور کو حیات بعد الموت اور مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے، اس پر قرآن بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ پھر جب قیامت کی بات کرتے ہیں تو مشرکین کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ قیامت کہتے ہو روز کب آئے گی یہ قیامت، بتاؤ اگر تم سچے ہو تو وہ اس کا وقت بتاؤ۔ جواب میں فرمایا کہ اس کا وقت جو ہے وہ متعین نہیں ہے۔ علم بقیامت جو ہے وہ علم بالغیب کے اس علم سے مربوط ہے جو ذات پروردگار کے ساتھ مختص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی فرد کو، کسی شخص کو، کسی ہستی کو یہ علم نہیں دیا گیا کہ قیامت کب برپا ہونا ہے۔ اس لیے وہ یہ اصرار کرتے تھے اس وقت کا تعین کرو کب قیامت آئے گی۔ جواب میں فرمایا قیامت ایسی نہیں جو تدریجاً آیا کرے گی، قیامت صدفتاً اچانک آئے گا، اور ایسے اچانک آئے گا کہ لوگوں کو کوئی توقع نہیں ہوگی۔ یہ کائناتی فیصلے ہوتے ہیں، کائنات کی ابتدا بھی ایک آواز سے، ایک دھماکے سے، آج کل کے سائنس والے کہتے ہیں دھماکہ، اور قرآن کہتا ہے صیحہ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت جو ہے وہ ایک آواز سے، ایک آواز ہوگی جس کو صور پھونکنا کہتے ہیں، ایک صور کی آواز ہوگی، اس آواز کے ساتھ سب منہدم ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم
ایک صیحہ ہوگا، ایک دھماکے کی آواز ہوگی، اور اس دھماکے کے بعد فوراً قیامت برپا ہو گئی۔ اور جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور کسی کو کوئی وصیت نامہ، کس کو وصیت ہو، کسی نے زندہ بھی نہیں رہنا ہے، کس کو وصیت لکھ دیں گے؟ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اہل بھی تو نہیں ہوں گے، اور گھر والے بھی نہیں ہوں گے کہ ان کی طرف یہ لوٹ جائیں، نہ وہ گھر والوں کی طرف لوٹ سکتے ہیں، نہ کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ فوری طور پر جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوگا، ایک آواز ہوگی، اور اس پر قیامت برپا ہوگی۔ ایک جگہ ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ آنکھ جھپکنے پر کتنا وقت لگتا ہے؟ خیال میں آدھا سیکنڈ سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ او ہوا اقرب، یا اس سے بھی کم تر۔ اس سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے وہ ابھی ایک صیحہ سے، ایک آواز، ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے میں پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ اس پر وہ جو جس دھماکے سے کائنات وجود میں آئی ہے اس پر وقت نہیں لگا، اس کے بعد وقت شروع ہوا۔ وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے، اور جس وقت کائنات شروع ہوئی تو وقت نہیں تھا، اس لیے یہ سائنسدان جو ہے وہ اس کے اوپر وقت کے حساب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے اربویں حصے پہ، سیکنڈ کو آپ تقسیم کریں کئی ارب پر، اور پھر 7 ارب 8 ارب 9 اربویں حصے میں سیکنڈ کے 9 اربویں حصے میں دھماکہ ہوا۔ سبحان اللہ، یہی قرآن کہتا ہے اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یا اس سے کم تر، یعنی وقت نہیں لگا اس کے کائنات کو وجود میں آنے کے لیے۔ اور قیامت کے لیے بھی ارشاد ہو رہا ہے یہ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یہ وہ آنکھ کا جھپکنا یا بلکہ اس سے کم تر وقت میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ صیحہ، ایک صیحہ سے، ایک دھماکے سے کائنات منہدم ہو جائے گی، اور اس ایک دھماکے کے نتیجے میں تمام زیرو جو ہے وہ موت کے آغوش میں چلے جائیں گے، ختم۔ کائنات کے اوپر سکوت اور جمود طاری ہوگا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، اس سور کے پھونکنے کے بعد ایک لمحے کے اندر قیامت برپا ہوگی، وہ کسی کے لیے وصیت نہیں کر سکیں گے۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور وہ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر ہوں گے تو بھی اپنے گھر والوں کی طرف رجوع نہیں کر سکیں گے، گھر والے بھی نہیں ہوں گے کہ ایسا رجوع کریں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب صور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، دوڑ کے جائیں گے اللہ کی طرف۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اجداث جدث کی جمع ہے، جدث قبر کو کہتے ہیں،
ینسلون نسلا کسی چیز کے تیزی کے ساتھ جانے، یعنی دوڑنے کو کہتے ہیں۔ یہ نفخۃ الثانیہ دوسرا پھونک، سور پھونکنے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں دو سور کا ذکر ملتا ہے۔ پہلے نفخ سے یہ کائنات منہدم ہو جائے گی، اور دوسری سے پھر دوبارہ تعمیر نو، نئی کائنات وجود میں آ جائے گی۔ جی، ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہم سائنسی نظریات کے مطابق قرآن کی تفسیر نہیں کرتے، لیکن بالمناسبہ ذکر ضرور کرتے ہیں، اور نہیں کہتے قرآن کا مراد یہی ہے جو سائنسداں کہتے ہیں، اور جو سائنسداں آج کہہ رہے ہیں وہ پہلے سے قرآن نے کہا تھا، جیسا کہ بہت سے لوگ اس طرح تفسیر کرتے ہیں۔ ہم اس طرح بات نہیں کرتے۔ یہ کائنات ایک سور سے وجود میں آئی، کہتے ہیں جب سور پھونک دیا پہلا، اس طرح 3 سور ہوتے ہیں۔ ایک سور سے موجودہ کائنات وجود میں آئی، ایک سور سے موجودہ کائنات منہدم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لپیٹ لیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ اور تیسرے پھونک سے ایک نئی کائنات، ایک دھماکہ، تیسرا دھماکہ ہوگا، اس دھماکے سے پھر دوبارہ ایک کائنات وجود میں آئے گی۔ اس میں سے 2 سور کا قرآن میں ذکر موجود ہے۔ پہلا سور جس سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اس کا ذکر جو ہے اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس میں ہے، سائنس کے نظریات میں ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے۔ پہلا دھماکہ ایک دھماکہ ہے، قرآن دونوں کو دھماکہ کہتا ہے، اس سے تباہی ہو جاتی ہے، اور اسی دھماکے سے، اسی قسم کے دھماکے سے دوبارہ تعمیر نو ہو جاتی ہے۔ جی، یعنی نفخ ایجاد حیات کا ایک عمل ہے، ایک خالقانہ عمل ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفخ صور۔ نفخ صور کیا ہے؟ پھونکنا کیا ہے؟ اس حقیقت سے بشر آگاہ نہیں ہے، نہ ہم اس قسم کے غیبی علوم میں الجھنا چاہیے، ہمیں نہیں الجھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ جو سائنسداں کہتے ہیں کہ پہلے ایک نفخ صور ہوا تھا، اس سے کائنات وجود میں آ گئی ہے، اس کی بھی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ یہ دھماکہ کیوں ہوا، کیا چیز تھی، دھماکہ کیا مطلب۔ اس لیے سلب حیات کے لیے بھی صور کہا گیا ہے۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک صیحہ سے قیامت، یعنی پوری کائنات جو ہے وہ منہدم ہو جائے گی ایک صیحہ سے، اور دوسرے صیحہ سے من الاجداث الی ربہم ینسلون، قبروں سے اٹھیں گے، زندگی آ جائے گی، اعادہ حیات۔ جی، سلب حیات کے لیے بھی یہی نفخہ استعمال ہوا ہے، اور دوبارہ ایجاد حیات کے لیے بھی یہی نفخہ صور پھونکنے کا ذکر ہوا ہے۔ یہ نفخ جو ہے وہ حیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، جیسا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی ہے۔ اور اس روح کو پھونکنے پر وہ آدم زندہ ہو گیا، اس کے لیے بھی نفخ
اور تمام کائنات کو ختم کرنے، حیات کو ختم کرنے کے لیے بھی نفخ۔ ہم اس نفخ کی حقیقت کو کیسے سمجھیں گے؟ ایک نفخ ہے جس سے پورے کائنات جو ہے وہ مر جاتی ہے، اور یہ پھر وہی نفخ ہے یا کیا ہے کہ اس سے ایک نئی کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ دو نفخ ہے، پہلے نفخ سے قیامت برپا، دوسرے، ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوا؟ پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ پہلے نفخ صور ہے جس سے قیامت برپا ہوگی، یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، وہ کب ہوا؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کتنے سال بعد ہوگا، 1000 سال بعد، 10,000 سال بعد، 20,000 سال بعد، کب ہوگا کوئی پتہ نہیں، کل ہوگا یہ پتہ نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ نفخ صور، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اعادہ حیات والا نفخ صور، ان دونوں میں فاصلہ کتنا ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ تفسیر صافی میں ایک روایت ہے، اس روایت میں ایک حدیث میں فرمایا کہ ان دونوں نفخ صور کے درمیان میں جو وقفہ ہوگا، جو مدت ہوگی، جو زمانہ آئے گا، وہ انسان کے تصور سے بھی زیادہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ من قلت ذات و بعد سفر، سفر کتنا لمبا ہے، پھر کتنا لمبا ہے سفر کوئی پتہ نہیں۔ پہلا نفخ صور کب ہوگا، اور پھر اس کے بعد دوسرا نفخ صور، دونوں کے درمیان میں جو مدت ہے اس روایت کے مطابق وہ وہم و گمان سے بھی زیادہ لمبی مدت ہوگی، پھر جا کر کہیں قیامت برپا ہوگی۔ جی قیامت برپا ہوگی، وہ بھی بہت ہولناک، مولا کے فرمان سے پتہ چلتا ہے من قلت ذات و بعد سفر، سفر بہت دور، بہت دور سفر، بے فکر رہتے ہیں ہم لوگ، خیال تک نہیں آتا کہ کسی لمبے سفر کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہے یہاں کے بارے میں تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں جب حیات برزخی اتنی زیادہ لمبی ہے کہ وہ مدت کسی کے وہم و گمان میں نہیں آتی۔ قیامت کے دن پوچھا جائے کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے ہو، کہا ایک دن یا ایک دن کا حصہ، یہ بعید بات نہیں، واقعاً یہ زندگی جس میں ہم لوگ ہیں، یہ ایک دن یا ایک دن کا حصہ ہم رہے ہیں وہاں، بس تھوڑی دیر رہے ہیں پھر ادھر چل پڑا ہے۔ رہنا تو اس جگہ کو کہتے ہیں، اور دنیا میں کیا ہم رہے ہی نہیں۔ بہرحال دوسرا صور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اتنے میں لوگ جو ہے وہ قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، کیا رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے؟ کیا لینا ہوتا ہے ادھر لینا دینا نہیں ہوتا، وہاں تو حساب دینا ہوتا ہے۔ جی اس زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہوتا ہے، اور اس کو فزع اکبر کہتے ہیں، نہایت ہولناک حالت کے لیے
اللہ کے سامنے حساب دینا جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم نے جو بھی جرم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور اس کے سامنے کیا جس نے آج حساب لینا ہے، مکر نہیں سکتے، کوئی ہیلا بہانہ کچھ بھی نہیں، تو اس کو حساب دینا ہوتا ہے۔ اور پھر اس حساب کے بعد ابدی زندگی کا فیصلہ سننا ہوتا ہے، معمولی حساب کے لیے نہیں، معمولی معاملے کے لیے نہیں۔ اس کے طرف دوڑ کے جاتے ہو، بھاگنا چاہیے۔ کہاں بھاگیں گے؟ کہاں بھاگیں گے؟ کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، اسی کی طرف بھاگیں گے، اسی کی طرف بھاگیں گے، دوڑ کر جائیں گے اللہ کے بارگاہ حساب کے لیے۔ وہاں آپ کا اختیار نہیں چلتا۔ لمن الملک اليوم، اس دن آواز آئے گی، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تمہاری دنیا میں تو تمہارے اپنے ہوا و ہوس کی بھی بادشاہی تھی، تمہارے خواہشات کا بھی بس چلتا تھا، اور تم نے اپنی ساری باتیں جو ہے وہ ہو سکتی تھی، لیکن آج یہاں کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم، جواب دینے والا جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ کہاں بھاگے گا؟ آج بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ ہاتھ میں، اسی کی طرف دوڑنا پڑتا ہے۔ الی ربہم ینسلون، دوڑ دوڑ کر کے حساب گاہ کی طرف پہنچے گا۔ یار جہاں حساب لینا ہوتا ہے، یہ ہولناک صورت ہے، ہولناک ترین جگہ ہے، اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں جی، اور کوئی صورت ہے ہی نہیں، کہاں جائیں گے؟ دوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے قبر سے جب انسان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور حساب گاہ کی طرف جانا ہوتا ہے، اس کو فزع اکبر کہتے ہیں۔ فزع اکبر، بڑی ہولناکی۔ دعا میں ہے ہمیشہ کہ مجھے فزع اکبر کے وقت مجھ پر رحم کر، میں اس وقت سب سے زیادہ رحم کا محتاج ہوں گا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ یہ وہی بات ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ جب قبر سے جب لوگ اٹھیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، خوابگاہ کہیں گے ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا؟ حیات برزخی کو خوابگاہ، اس فزع اکبر کے مقابلے میں خوابگاہ جو کسی کے وصف و بیان سے بھی باہر ہے۔ جبکہ قبر میں بھی کچھ لوگ ہوں گے یقیناً جو عذاب میں، حیات برزخی میں عذاب میں یہ وقت گزارا ہوگا، بہت لمبی مدت گزاری ہوگی عذاب کے اندر، اور جب اٹھایا جائے گا تو اس وقت جو ہولناکی ہے اس کے مقابلے میں حیات برزخی ایک خواب لگے گی، اور حیات برزخی میں حیات دنیاوی ایک لمحہ لگے گی، اور ابدی حیات، اصل حیات تو اب شروع ہو گئی جی۔ اس قیامت کے آنے کے بعد بات شروع ہوتی ہے۔
قصہ یہاں شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے سب خواب ایسے ہی تھا۔ کس نے ہم کو اٹھایا؟ ہماری مرقد سے، خوابگاہوں سے۔ البتہ ایسا بھی ہے کہ حیات برزخی کن کے لیے ہے؟ جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کے لیے عذاب ہے حیات برزخی میں، اور بڑے بڑے مقربین ہیں ان کے لیے حیات برزخی ہے، اس کے لیے جنت ہے، آسائش ہے۔ جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ شہداء کو زندہ کہا ہے نا، حیات برزخی ہے شہداء کے لیے۔ اور اسی طرح مقربین کے لیے حیات برزخی ہے، بڑے گناہ گاروں کے لیے حیات برزخی ہے، ان کو عذاب، اور بڑے بڑے مقربین کے لیے بھی حیات برزخی ہے، ان کے لیے ثواب۔ درمیان میں ہوں گے لوگ وہ جس طرح کے خواب میں ہے، عالم خواب جیسے میں، اس میں ہوں گے۔ چنانچہ ایک روایت ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے، وَمَا بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْبَعْثِ إِلَّا كَنَوْمَةٍ نِمْتَهَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْتَ مِنْهَا۔ موت اور قیامت کے درمیانی مدت نیند کی مانند ہوگی جس کے بعد تو بیدار ہو جائے۔ ایک نیند سے بیدار ہو گئے، ایسا لگے گا ابھی کل ہم دنیا سے مر گئے تھے، ابھی قیامت آ گئی، کوئی وقفہ نہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے اقتربت الساعہ، ساعہ، قیامت جو ہے وہ نزدیک آ گئی، نزدیک۔ کچھ لوگوں کی قیامت اس کے جب مر جاتا ہے انسان تو پھر مرنے کے دوسرے لمحے میں قیامت ہے، مرنے کی دیر ہے، مر گیا، قیامت آ گئی۔ درمیانی وقفہ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کتنے ارب سال درمیان میں گزر گئے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہ ہے وہ قیامت اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا تھا، اور مرسلین نے بار بار کہا تھا قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ ھذا، یہ ہے وہ قیامت، وہ آ گئی قیامت جس کا ذکر مرسلین کیا کرتے تھے اور ہم اعتنا میں نہیں لاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم کو اس فزع اکبر سے بچائیں اور حفظ و امان میں رکھیں، اور اس فزع اکبر کے وقت ہم کو اپنے ائمہ اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔